آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے میں بہت گھما اور بہت حسین اور جمیل میں نے شکلیں دیکھی، لیکن میں نے محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے حسین جو ہے پیغمبر پیدا فرمایا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. ہاں، ماں کو دیکھا ہوگا نا، بچے کو پکڑ کے سرما لگا رہی ہوتی ہے اور پکڑ کے اسکول کی بھیجنے کی تیاری میں پکڑ کے تیل لگا رہی ہوتی ہے، پاؤڈر چھڑک رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سرما لگائے بغیر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر وقت سرما لگائے بیٹھے. سرما نہیں لگایا، لیکن اللہ نے آنکھیں بنائی ہی ایسی، یوں لگتا تھا کہ ابھی سرما لگا کے آئے ہیں. سرمگی آنکھیں، سرمگی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کی جو ہے بنائی. تو کنگھی بہت کم کرتے ہیں لیکن مانگ بہت کم نکالتے ہیں. کبھی کبھی نکالتے تو بیچ میں ہی نکالتے تھے اور اکثر بالوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے تھے. مانگ اپنے آپ نکل آتی تھی، مانگ اپنے آپ نکل آتی تھی. عطا اللہ شاہ بخاری نے یہاں پہ بھی ایک جملہ کہا کہ یہ مانگ اپنے آپ نہیں نکلی، نبی کے بالوں میں کنگھی خدا خود کرتا ہوگا، خدا خود کنگھی کرتا ہوگا. یہ عطا اللہ شاہ کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا کہ بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں اور نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے بچہ نہیں جنا. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی چاہت تھی. باقی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا. کن یعنی کن کا مطلب اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. آسمان ہو جا تو آسمان ہو گیا، زمین ہو جا زمین ہو گئی، سمندر ہو جاؤ تو سمندر ہو گئی. ساری کائنات کو اللہ نے کن سے بنایا. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہاں پر آرڈر نہیں چلایا بلکہ محبت کام آئی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، فاؤنڈیشن رکھی تھی، انہوں نے ایک شعر کہا ہے. ہاں، تمہیں کسی نے غلط بتا دیا نا کہ دیوبند والے نبی کو نہیں مانتے. انہوں نے نبی کی شان میں ایک شعر کہا، آپ کو اردو کی بھرمار لائبریریوں میں ایسا دوسرا شعر نہیں ملے گا. آپ سن کے جائیے، نوٹ کر کے جائیے، ریکارڈ کر کے جائیے. جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن رکھی، وہ ایک محبت میں آ کے، عشق میں آ کے نبی کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں. فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. کہ اللہ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے اپنی چاہت کے نور سے، اللہ نے اپنی چاہت کے نور سے سب سے پہلے اپنے نبی کا، اپنے محبوب کے چہرے کا نقشہ تیار کیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اپنی چاہت کے نور سے اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کا نقشہ تیار کیا اور پھر اسی نقشے سے روشنی لے کر ساری دنیا میں بانٹ دی.
یہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو یہ جو روشنی مل گئی، یہ محمد عربی کے چہرے سے مانگ کر ان میں تقسیم ہوئی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں شعر میں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ہاں، کس نے کہہ دیا نور نہیں مانتے؟ ارے نور ہے کیا چیز؟ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، جہاں میرے نبی ٹھوکر مار دیں وہاں نور کا سیلاب امڈ آتا ہے۔ نور تو میرے نبی کا غلام ہے، کمی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کل قیامت کے دن میرے نبی کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نور ہی نور نظر آئے گا۔ قرآن میں نورہم یسعا، دوڑے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، غلام ہے نبی کا نور، بھاگے گا، کمی ہے۔ آگے پیچھے نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، ہاں اوپر بھی نیچے بھی نور ہی نور۔ تو یہ نور، لیکن اللہ نے اپنے محبوب اپنی چاہت سے جو نور پیدا کیا وہ کب پیدا کیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ اشارے ملتے ہیں حدیثوں میں، کسی بعض صحابہ نے سوال بھی کیے ہیں، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب یہ کائنات نہیں تھی، جب آسمان اور زمین نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، تو سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا کی؟ اس بارے میں بھی مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ یہ نور کب پیدا کیا؟ ابو ہریرہ نے پوچھا، ارباد بن ساریہ نے بھی پوچھا، بالکل صحیح روایت، صحیح حدیث، متا وجبت لکن نبوہ، اللہ کے نبی آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نبی کب بنائے گئے؟ جیسے عام طور پر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کی نبوت کا اعلان کب ہوا؟ تو فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے اور مٹی کے بیچ میں پڑے ہوئے تھے، یعنی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔